الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ یہ خطرناک زمانہ ہے، خطرناک دور ہے۔ پہلے زمانے کی نسبت سے اس زمانے میں یہ جادو، ٹونا، منتر، طلسمات، جنات وغیرہ کا جو عروج ہے یہ حقیقت ہے، مگر کچھ لوگ اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جنات، جادو، یہ ٹونا منتر وغیرہ کچھ بھی نہیں، یہ فراڈ ہیں۔ دیکھیں کہ قرآن پاک کی موذتین جس کو کہا جاتا ہے سورہ فلق اور ناس، کسی بھی آپ عالم سے پوچھیں، کسی بھی فرقہ کے عالم سے پوچھیں کہ اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی آپ جو ترجمہ ہیں، تفسیر ہیں پڑھیں تو یہ جنات اور جادو کے حل کے لیے آئیں۔ اور مولا علی مشکل کشا نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جادو، ٹونا، منتر، فال یہ حقیقت ہے اور ان میں اصلیت ہے، مگر اس سے ایک سے دوسرے کو لگ جانا یہ غلط ہے۔ جیسے کہ آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کو جو جنات کا سایہ تھا اور اس کا مرض جو سارے گھر کو لگ گیا، مولا کہتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ جس پہ اثر ہوگا اس پہ اثر ہوگا، اور جادو بھی جس پہ کے نام پہ کیا جاتا ہے ایک پہ اثر ہوگا۔ ایک والا جو مرض ہے جادو والا، یہ روحانی مرض دوسرے کو نہیں لگے گا۔ یہ مولا علی کا قول مبارک ہے۔ اور جب یہ چیز انسان کے اثرات کرتی ہے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ ایک تو فراڈ بھی ہے، اکثر فراڈ ہے، اکثر دھوکہ بھی ہے، اکثر وہم بھی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ جو بھی ایک انسان کہے یا جو بھی لکھنے والا ہے وہ ساری حقیقت ہے، اس کی بھی میں آگے چل کے تفسیر آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے جو آج شرائط کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں کہ یہ قرآن شفا ہے، برحق قرآن شفا ہے، ہم مانتے ہیں۔ جسمانی مرضوں کے لیے بھی شفا ہے، روحانی مرضوں کے لیے بھی شفا ہے، اور جسمانی مرضوں کے لیے شفا دو شرائط سے ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ جو قرآن کی آیات یا سورہ وغیرہ ہے، دم پانی پہ یا کسی مریض پہ دم کرتا ہے، اس کا یقین مضبوط ہونا چاہیے کہ یہ شفا دے گا، شک نہیں ہونا چاہیے۔ پہلا پارٹ، پہلی سائڈ جو ہے، خود عامل کا یقین ہونا چاہیے، قاری کا یا قرآن پڑھنے والے کا یقین ہونا چاہیے، اور جو دوسرا مریض آتا ہے اس کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ مجھے یہاں سے شفا ملے گی۔ اگر ایک طرف سے بھی، ایک سائڈ سے بھی یقین نہیں ہے تو پھر شفا نہیں ملے گی۔ اور عیسیٰ مسیح کے پاس ایک مریض آیا، مریض کا باپ نے کہا کہ اگر تو شفا دے سکتا ہے تو میری بیٹی کو شفا دے۔ عیسیٰ مسیح نے کہا کہ شفا دے سکتا ہے کا مقصد ہے کہ تیرا یقین نہیں ہے۔ جب تیرا یقین ہی نہیں ہے، شفا تو یقین والے کو ملتی ہے۔ یہ عیسیٰ مسیح کا قول۔ اور کسی جنگ میں مولا کے مجاہد کا ہاتھ کٹ گیا، وہ مولا علی کے پاس آیا، کہنے لگا یا علی میرا ہاتھ کٹ گیا ہے۔ مولا علی نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو کلائی پہ رکھو۔ اس نے ہاتھ کلائی پہ رکھا، ایسے اس کو پکڑا۔ مولا علی مشکل کشا نے کچھ اسماء مبارک پڑھ کر اس پہ دم کیا اور وہ ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ وہ حیران ہو کے ایسے ایسے دے کر کے کہتا ہے یا علی تو نے کیا پڑھا؟ جلدی سے میرا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، خون بہنا بھی بند ہو گیا۔ مولا نے فرمایا کہ میں نے سورہ فاتحہ کو دم کیا ہے۔ اس نے کہا کیا؟ تعجب سے، شک سے، کیا سورہ فاتحہ سے میرا ہاتھ ٹھیک؟ تعجب کی بات ہے۔ اس کا ہاتھ پھر سے گر پڑا اور مولا کے پاس آیا، کہنے لگا یا علی اس کو پھر لگا دے۔ مولا نے کہا کہ تیری دل میں شک پیدا ہو گیا، یہ قرآن شک والے کو شفا نہیں دیتا ہے۔ یہ بات ہوئی اس کی۔ تو میرے عزیز دوست، جس پہ بھی آپ کو آیات یا سورہ یا کوئی بھی دعا وغیرہ دم کرنی ہے، آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ اس میں طاقت ہے۔ طاقت تو ہے، اس کے حرف کے پیچھے موکل ہوتا ہے جو وہ اثر کرتا ہے، نور ہوتا ہے، حرف میں نور ہوتا ہے۔ یہ جو قرآن پاک کی یہ جو آیات ہے یا کوئی بھی دعا وغیرہ ہے، تو آج اس کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ یہ جو
آیات یا نادیلی یا کوئی بھی ایسی عظمت وغیرہ، اس کی چلہ کشی کے لیے شرائط ہیں. جب تک اس کی چلہ کشی نہیں کی جاتی، اس کو عمل میں نہیں لایا جاتا، فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے. اور انسان کا جو عامل کا ہے وہ یقین بڑھ جاتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، اتنی پرہیز کی ہے، اتنے دن اس کو پڑھا ہے، استاد سے اجازت لی ہے، فلاں فلاں کام کیا ہے، اب تو یہ میرے عمل میں ہے اور یہ خطا نہیں کرے گی. اس کا یقین مضبوط بڑھ جائے گا. اب ظاہر ہے جو اس کے پاس آ رہا ہے وہ تو یقین لے کے آئے گا نا، پھر جا کے وہ چیز فائدہ کرتی ہے چلہ کشی کے بعد، زکوٰۃ کے بعد، عمل میں لانے کے بعد. اور اس کے کچھ شرائط ہیں. نعت علی یا کسی بھی آیات کو عمل میں لانے کے لیے، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں. پہلا جو اس کا شرط ہے وہ ہے استاد کی اجازت. ایسا عامل جس کے جو چلہ کشی کی ہو اور خود عمل میں چیز ہو، اس کی اجازت ضروری ہے. اس سے کیا ہے کہ اس انسان کا جو یقین مضبوط ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی بھی خوف خطرہ نہیں ہے، استاد کی اجازت ہے. اور استاد کی نگرانی ہوتی ہے، کیونکہ استاد کسی نہ کسی چیز کا عامل ہوتا ہے. عامل ہوتا ہے تو اس چیز کے موکل اس کے پاس ہوتے ہیں، وہ موکل نگرانی کرتے ہیں. یہ یاد رکھنا. ایسے عامل کامل سے کسی بھی چیز کی چلہ کشی کریں، اجازت ضرور لیں جو کس چیز کا عامل ہو. اب ایسا نہیں ہے کوئی جعلی پیر بیٹھا ہو اور کتابوں سے لکھ کر کے دعائیں اور تعویذ وغیرہ دے رہا ہو، وہ خود کس چیز کا عامل نہ ہو، آپ کو اجازت دے بیٹھے اور رجت ہو جائے، پھر کون اس رجت کو اتارے گا؟ ایسے عامل سے اجازت لینی چاہیے. خدا نہ خواستہ دوران عمل رجت ہو جائے، وہ رجت کا حل تو کر سکے. کئی ہم نے ایسے بندے دیکھے ہیں جو دیوانے ہو چکے ہیں اس عمل کو کرتے ہوئے، اور کسی استاد کی اجازت کے بغیر رجت ہو گئی. اب کون اس رجت کا جو ہے حل کرے اور اس کو توڑ کرے؟ اس لیے میرے دوستو، نمبر 1 شرط ہے کسی بھی چلہ کشی کے لیے، کسی بھی وظیفے کو کرنے کے لیے استاد کی اجازت اور اس کی نگرانی. اور نمبر 2، عمل میں شوق ہو. جس عمل کو آپ کرنا چاہتے ہیں، مثلا نعت علی یا کسی بھی آیت کا آپ چلہ کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کا بے انداز شوق ہو. شوق سے کیا ہے، آپ کا تصور بڑھے گا، اور تصور سے آپ کے خیال جمع ہوں گے، اور خیال کے جمع ہونے سے آپ کی طاقت یکسوئی بڑھے گی، اور طاقت یکسوئی کی آپ کا ارادہ مضبوط ہو جائے گا. اس لیے شوق کا ہونا دوسرا نمبر شرط ہے. اور تیسرا نمبر جو شرط ہے، گناہوں سے توبہ کر کے عمل سے پہلے 1.25 لاکھ بار درود پڑھنا ہے. یہ پہلے چلہ کشی کی شرط ہے، جو پہلا چلہ ہے. دوسرا جو چلہ ہے اس کے لیے 1.25 لاکھ درود کی شرط نہیں ہے، کیونکہ انسان گناہوں سے تو بھرا ہوا ہے نا. جب پہلے چلہ کے لیے توبہ کر 1.25 لاکھ بار درود پڑھے گا تو گناہوں کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جائے گا، اور کامیابی کے جو آثار ہیں وہ قریب ہو جائیں گے. اور چوتھا نمبر جو شرط ہے، والدین کی دعا. دوران عمل والدین کی ناراضگی نہ ہو، ان کی دعا ہونی چاہیے، ان کی خدمت کے اور اس کی اجازت اور اس سے دعا منگوائے کہ مجھے اس کام میں کامیابی عطا ہو. والدین کی دعا بھی اس دوران عمل ضروری ہے. اور نمبر 5واں جو شرط ہے کہ پرہیز جلالی اور جمالی. اگر کوئی وظیفہ ہے جلالی اسما ہے، اس میں حروف ہیں، مثلا جیسے نعت علی ہے، اس کے لیے پرہیز جلالی اور جمالی چاہیے. یعنی کہ بڑا گوشت، اس کی تو بالکل پرہیز کرنی ہے. اور کسی بھی مردہ کا، مثلا کسی کی خیرات، مردہ کی جو خیرات کرتے ہیں یا اس کے جو ختمہ وغیرہ کرتے ہیں، وہ اس کو نہیں کھانا ہے. اور پیاز، لہسن، دہی اور بدبودار جو بھی چیزیں ہیں وہ نہیں کھانی ہے، اس کی پرہیز کرنی ہے. اور کسی بھی مردے کی جو نام سے خیرات اور وغیرہ کی جاتی ہے وہ بھی نہیں کھانی ہے. اور نمبر 6 جو ہے، وقت اور جگہ ایک ہونی چاہیے. مثلا آپ جس جگہ پہلے دن عمل پڑھا ہے، دوسرے دن بھی اسی جگہ ہی بیٹھنا ہے، جگہ تبدیل نہیں کرنی ہے. اور جس وقت آپ پہلے دن بیٹھے ہیں، دوسرے دن بھی وہی وقت ہونا چاہیے. مثلا آج آپ رات کو عشاء کے بعد 9 بجے بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کل آپ کو 9:30 بجے بیٹھنا ہے، نہیں، آج پھر بھی آپ کو یہی ٹائم رکھنا ہے، 9، ہر روز یہی ٹائم رکھنا ہے. یہ نمبر 6 شرط. اور 7واں نمبر جو ہے، کمرہ تنہا ہو. اور کمرہ میں
हल्की रोशनी होनी चाहिए नीले रंग की। अगर किसी जिनात और अरवाह की हाज़िरी वगैरह का अमल है तो कमरा का दरवाज़ा खुला हो। अगर हाज़िरी का अमल नहीं हो तो फिर आप कमरा का दरवाज़ा बंद भी कर सकते हैं और बाला खाना पे छत पे भी कर सकते हैं और पानी के किनारे भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, मगर जहन में रहे कि कोई भी अमल दरख्त के नीचे नहीं करना है, क्योंकि शयातीन दौरान अमल तंग करते हैं। ये 7वां नंबर शर्त हुई। 8वां नंबर जो शर्त है, कपड़े लिए होने चाहिए और वो पाक होने चाहिए, कपड़ों को खुशबू लगाएं, ये 8वां नंबर शर्त। और 9वां नंबर जो शर्त है वो कमरा में अगरबत्ती ज़रूर जलाएं और उसमें कोई भी ऐसी गंदी तस्वीर, नंगी तस्वीर, किसी औरत की तस्वीर लगी ना हो, ये जहन में रखना। और किसी भी ऐसी जो बुरे इंसान की, नापाक इंसान की, गुनाहगार इंसान की तस्वीर उस कमरे में ना हो जिसमें आप अमल करना चाहते हैं। और 10वां नंबर जो शर्त है, 9 चंदी जुमरात को अमल शुरू करना है और ये देखना कि कमर दर अकरब ना हो, नेक सायत में अमल शुरू करना है, क्योंकि आपको या तो शफा के हवाले से कर रहे हैं या तो मोहब्बत के हवाले से, उस हवाले से नेक सायत का होना ज़रूरी है। ये 10वां नंबर शर्त है। और 11वां नंबर है कि पहले अमल से पहले सदका देना है। 1 किलो गुंदम, 1 पा काले माश और 1 देसी अंडा और 101 रुपया नकद कैश एक शापर में रख कर 7 बार अपने सार पर घोर कर उस शापर में हाथ लगाकर किसी गरीब या किसी बेवा औरत को दे दें और कहें कि बीबी मैंने सदका निकाला है नौसत दफ़ा करने के लिए, दफ़ाए बलाऊं दफ़ा करने के लिए और नज़र बंद के लिए और अपनी रिज़्क़ के वसी होने की खातर ये सदका है, उसको दे दें। ये शर्त हो गई 11 नंबर। और 12 नंबर जो शर्त है, रिज़्क़ हिलाल होना चाहिए, दौरान अमल रिज़्क़ हिलाल होना चाहिए और ज़ाहिरी और बातनी पाकाई होना चाहिए और उसके साथ जो है अहल बैत की मोहब्बत, गुरबा की मोहब्बत होनी चाहिए। ऐसे ये अमल तो क्या है, अगर इन शराइत पर बंदा अमल करे तो दुनिया के हर काम में कामयाबी और कामरानी से हम किनार हो सकता है। और 13 नंबर जो शर्त है, रिजाल गायब का ख्याल रखें। ये एक जो बुज़ुर्ग हस्ती होती है इसका ख्याल रखें, ये 13वां नंबर शर्त है। 14वां नंबर जो शर्त है, अमल से पहले मुसला पे खड़ा होकर के अमल वाली जगह 2 रकत नमाज हाजत पढ़नी है कि मैं 2 रकत नमाज हाजत पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ फुल्ला अमल के लिए मौला अली मुश्किल कुशा से मदद मांगते हुए इमाम ज़माना के अलैहिस्सलाम के ज़ेर साया कुर्बतन इल्लाह। नमाज ख़त्म करने के बाद 101 बार या अली और 11 बार दुरूद पढ़कर अल्लाह पाक से अपने अमल की कामयाबी के लिए दुआ मांगे। और उसके बाद जो शर्त है, पंचतन पाक से तवसल करें। उसका तरीका ये है कि 3 बार दुरूद, 3 बार सूरह फातिहा, 3 बार फिर दुरूद पढ़कर पंचतन पाक की बारगाह में हदिया भेजें और कहें कि आए पंचतन पाक, अल्लाह की राह में इस अमल में आप मेरी मदद फरमाएं। और उसके बाद क्या है कि आप हसार लगाएं, एक छुरी लेकर उसकी नोक पर 3 बार सूरह अखलास, 3 बार आयतल कुर्सी, 3 बार दुरूद शरीफ दम करें उस छुरी के नोक पर। फिर आप क्या करें कि आपको ऐसे दायरा लगाना है, छुरी से अपने गिर्द दायरा खींचना है। दायरा खींच छुरी को अपने सामने गाड़ दें, फिर आप अमल करने बैठ जाएं। अमल मुकम्मल होने से पहले कभी भी इस दायरा से बाहर न निकलें। बाहर कुछ भी तमाशा होता रहे उसकी तरफ आप ध्यान ही न दें। कोई भी आपके दायरे के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो उस्ताद की इजाज़त है, दूसरा तो आपने दायरा लगा दिया है, इसको कोई भी दायरे के अंदर दाखिल नहीं होगा। और जब आप अमल मुकम्मल कर लें तो फिर इस छुरी को उठा करके, फिर उस पर दम कुछ नहीं करना है, छुरी को उठा करके उल्टे हाथ से इस दायरा को खोल करके बाहर निकलें और अपने घर चले आएँ, मगर पीछे मुड़कर घर पहुंचने तक नहीं देखना है। ये किसी भी अमल या चिल्ला कशी के शराइत हैं
جو عام شرائط ہیں، یوں تو اور بھی ہیں، یہ شرائط ہیں جو ضروری ہیں۔ کسی بھی چیز کو اپنے عمل میں لانے کے لیے، چلہ کشی کرنے کے لیے اگر ان شرائط کی پابندی نہیں کی گئی تو پھر نقصان اٹھایا جائے گا، اور نقصان اٹھایا بھی گیا ہے جن لوگوں نے ان شرائط کی پابندی نہیں کی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو جو یہ شرائط تھے بتائے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو ہم آپ کو نعت علی یا کسی بھی آیت کے پڑھنے کے عادات بتائیں گے کہ کتنے دنوں میں اس کو مکمل کرنا ہے، اور روزانہ کتنے عادات پڑھنے ہیں، اور دوران عمل کیا کیا آثار نظر آتے ہیں، اور اس کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ ہم نعت علی کے جو فوائد ہیں اور کسی بھی آیت مبارکہ یہ فوائد کیسے اٹھائے جائیں، کیوں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ چلہ کشی کے بغیر کوئی بھی چیز فائدہ نہیں دے سکتی، دیتی ہے بالکل، مگر چلہ کشی کے بعد عمل میں لانے کے بعد اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، اور وہ انسان کسی اور کو اجازت دے سکتا ہے اس عمل کی کہ کرو میری اجازت ہے، پھر اس کا کوئی بھی عمل یا زکوٰۃ ادا نہ کی ہو یا چلہ کشی نہ کی ہو، اگر عمل اجازت دے رہا ہے تو بغیر چلہ کشی کے بھی وہ چیز آپ کو فائدہ دے گی، اس میں یہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یا علی مدد۔